جی السلام علیکم، ایک دفعہ پھر ہم آج ماشاءاللہ ساجد بھائی کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو آج کا موضوع ہمارا جو ہے وہ پاکیزگی اور طہارت ہے۔ کسی بھی انسان کے صاف لباس سے یہ بات نہیں پتہ لگتی کہ وہ طہارت میں ہے، پاکیزگی میں ہے۔ اس کے کچھ اسلام کے اندر اس کے کچھ بنیادی جو ہے وہ تقاضے ہیں جو پورے کرنا ضروری ہیں۔ اگر ایک آدمی صاف لباس پہنے ہوئے اور اس کے جسم کے اوپر پیشاب یا اس کے کوئی پیشاب کرتے ہوئے اس سے بد احتیاطی ہو گئی ہے، میں یہ بات خاص کر مسلمانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور اس کے جسم کے اندر اوپر جو ہے وہ پیشاب وغیرہ کے قطرے لگ گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ طہارت میں نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ اس کی نماز کا جو ہے ہونا جو ہے وہ ناقص ہے، بے شک وہ وضو کر لے۔ تو مسلمان کو ویسے تو بنیادی طور پہ جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ ہر وقت وضو میں رہے تو بہت ہی اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پاکیزگی پسند ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو شخص پاکیزہ ہے وہ میرا دوست ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے آج ہم ساجد بھائی سے گزارش کریں گے کہ ہماری رہنمائی کریں، اس لیے ساجد بھائی جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو شروعات میں نے کی ہے کہ کسی کو صاف لباس میں دیکھ کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پاکیزہ یا طہارت میں ہے، اس کے لیے اس کی بنیادی شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔ تو میں ساجد بھائی سے ریکویسٹ کروں گا، ساجد بھائی آپ بتائیے گا کہ اسلام کے اندر جو ہے بنیادی چیز طہارت پاکیزگی ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زلفی بھائی، سب سے پہلے جو آپ نے بات کی ہے کہ انسان صاف کپڑے پہنا ہوا ہے لیکن وہ اندر سے پاک نہیں، تو پتہ یہ چلا کہ باطن اور ظاہر، جی جی اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کا باطن بھی پاک ہونا چاہیے جی جی اور ظاہر بھی ظاہر پاک بھی ہونا پاک چاہیے، ہونا ٹھیک ہے نا؟ بالکل صحیح اب باطن اگر پاک ہے، ظاہر پاک نہیں ہے، تو پتہ کیسے چلے گا؟ بالکل صحیح ایک صحابی نے سوال کیا کہ مسلمانوں میں اور یہود و نصارہ میں پتہ کیسے چلے گا غیر مسلم؟ تو آپ کی جان اللہ کے محبوب نبی کا فرمایا کہ مسلمان میں اور غیر مسلم کا فرق اتنا ہی ہے کہ جب اذان ہوتی ہے وہ نماز کے لیے چلا جاتا بالکل صحیح بات، ہے، اور غیر مسلم جو ہے وہ وہیں بیٹھا بیٹھا رہے ہے۔ گا، ظاہری بات۔ وہ پاک ہے، طہارت کے اندر ہے، جی ٹھیک ہے، ظاہر بھی پاک ہے، باطنی پاک ہے۔ اذان ہو گئی، ٹھیک ہے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، کامیابی کی طرف، کامیابی وہ مسجد طرف چلا جاتا ہے وہ، اور جو غیر مسلم ہے وہ اپنی جگہ بیٹھا ہے۔ یہ ہے تو سب سے بڑا پہلا فرق پہلا جو جی آپ نے بتایا جو سامنے ظاہری کہ طور پہ نظر جسم سے آتا ہے، ظاہر طور، بالکل صحیح بات ہے۔ کیونکہ بات یہ ہے پوری دنیا کے اندر الحمدللہ مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، پوری دنیا کے اندر دین اسلام بھی ہے، سارے مذاہب، ٹھیک بالکل ہے۔ انسان کپڑے پہننے سے اور لباس پہننے سے جی جی پتہ نہیں چلتا اس کا۔ نہیں پتہ چلتا، آپ کی بات بڑی مجھے اچھی لگی، اس لیے اچھی لگی کہ آپ نے کہا صاف کپڑے پہنے، اندر سے اس کا ظاہر کیا ہے باطن کیا ہے ہمیں نہیں پتا۔ بالکل صحیح بات، تو اس لیے دین اسلام کے اندر انسان کے لیے طہارت جو ہے نا یہ سب سے اہم ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کوئی نماز ایسی نہیں جو پاکی کے بغیر، بالکل صحیح بات، کوئی صدقہ خیرات ایسا نہ ہو جو پاکی کے بغیر، اور زندگی پاکی کے بغیر بیکار ہے۔ بالکل صحیح بات۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہر وقت انسان کو باوضو رہنا، اس میں ثواب بھی ہے، اس میں تو بہت ثواب زیادہ بھی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان جو وضو میں رہتا ہے اللہ رب العزت اس کو وہاں سے روزی دیتے کہ اس کا گمان بھی۔ جی جی صحیح بات ہے۔ سب سے بڑی طہارت کی بات، اب اس میں سب سے پہلا جو سبق ہے نا وہ ہے غسل۔ غسل ہے، جی جی جی، یہ میں اسی پہ اصل آنا چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلے اصل جو بات، یہ تو میں نے آپ کی اس بات پہ جواب دیا کہ آپ نے اب لباس کا، کہ لباس تو ظاہر بات ہے آپ بھی پہنے میں بھی پہنا ہوں، لیکن اب کسی کو کیا پتا؟ صحیح بات ہے، کہتے ہیں نا سامنے والے سے بات کرتا ہے تو انسان پتہ ہی چلتا اس کے اندر کا دیکھو کیا ہے۔ جس کا اندر کا قلب اور دل صاف ہوگا یقین جانی وہ 24 گھنٹے وضو سے ملے گا اور پاک و صاف، بالکل صحیح بات، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں باطن اور ظاہر کا فرق یہی ہے۔ سب سے پہلا کیا معاملہ ہے؟ غسل۔ ہمارے اس شہر کراچی کے اندر زلفی بھائی آپ یقین جانیے گا اتنی عمریں ہو گئی ہیں ان کو غسل کے طریقے نہیں آتے، کیونکہ میرا تعلق روحانی راز سے آپ کو معلوم ہے جی جی الحمدللہ بالکل کہ ماشاءاللہ سے میں دو دن لگاتار بیٹھتا ہوں، دو راتیں ہی بیٹھتا ہوں الحمدللہ۔
تو ظاہر بات ہے لوگ میرے پاس آتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں آپ نماز پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں, نماز آتی ہے نہیں آتی. میں غسل کے بارے میں بھی جس پہ مجھے شک ہو جاتا تو اس سے میں سوال کرتا رہتا وقتاً وقت. تو کتنے لوگ اس شہر کراچی میں مجھے ملے یقین جانیے جنہیں غسل نہیں, اور مجھے بڑا افسوس ہوا کتنے لوگوں کو نمازیں پڑھنی نہیں آتی اس شہر کراچی میں. جی جی چلے جی ہم گاؤں گوٹ کی بات کریں وہ سمجھ میں آتی ہے, لیکن شہر کراچی کی بات. تو اس لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کی عمر و برکت عطا فرمائے. آمین. آپ نے جو یہ کام کیا کہ دین کے کچھ مسئلے مسائل عوام تک پہنچائیں, یہ بہت بڑا صدقہ جاری آپ کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ بالکل. اللہ اور تعالیٰ آپ قبول کرے. جب کام کر رہے ہیں نا, یقین جانیے اللہ رب العزت نے ایک کو بھی ہدایت دے دی, ایک بندہ بھی صحیح معنوں کے اندر اس معاملے کے اندر آ گیا تو یقین جانیے اللہ رب العزت آپ کی نسل کو خوش کا اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. یہ بڑا نیک کام ہے. آج کل تو ہر شخص جو ہے نا یہ کروا رہا ہے, ایڈورٹائز کروا رہا ہے, لیکن جو اصل دین کی حقیقت معلومات ہے کہ مسلمان کیا چیز ہے, مسلمان ہونے کا مقصد کیا ہے. اس میں ساجد بھائی آپ بھی ماشاءاللہ پورے اس میں شامل ہے اس کام میں, کیونکہ آپ نے میری دعوت کو قبول کیا. آپ نے اگر آپ قبول نہ کرتے تو میں کیا کرتا. نہیں آپ نے وضو کیا, لیکن یہ دیکھیے کہ ارادہ آپ کا تھا, اللہ رب جی ارادہ. العزت نے آپ کے دل میں ڈالی. جی جی پہلے اللہ نے آپ کو تیار کیا, جی جب آپ کو تیار کیا تو آپ نے مجھے وضو کیا, جی ٹھیک ہے, ادھر سے میرے دل میں ڈالی. تو یہ بہت بڑا اجر عظیم ہے. آپ یقین مانیے کہ بچے بڑے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, بچے بڑے سن بلوغ میں بھی آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب وہ والد صاحب سے تو پوچھ نہیں سکتے, یا تو کتابیں پڑھے یا مدرسے میں استاد ماشاءاللہ سکھاتے ہیں پڑھاتے. تو غسل ایک ایسا عمل ہے انسان کا, اگر اس کو غسل کی ضرورت ہے, کوئی غسل کی حاجت ہو گئی, جی جی اور اگر وہ بے غسل گھوم رہا ہے تو یقین جانیے زمین کے اوپر وہ گناہ کے ساتھ پھر تو وضو بھی کرے گا تو نماز تو پھر بھی نہیں ہوگی ظاہری بات ہے, جب تک پاکی وہ نہیں ہے نا. پاک ہی نہیں ہے. انسان کو سب سے پہلے غسل کے بارے میں سیکھنا چاہیے, جی اور یہ چیز دیکھے کہ غسل کن چیزوں پر فرض ہو جائے. جی چلیے آپ بتائیے گا ٹھیک اس ہے. کے بارے میں تھوڑا بہت, اس کے فرائض بھی بتا دیجیے گا. غسل کے بارے میں دیکھیے ذوالفقار, سب سے پہلے مسئلہ کیا ہے, ہمیں سب سے پہلے یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ آیا غسل کن چیزوں پر فرض ہو رہا ہے اور ہمیں لازمی کرنا ہے. جی جی جمعے کے غسل کو ہٹا دیجیے, جی اس کو تو بڑا اجر عظیم, وہ تو مستحب عمل ہے, ٹھیک ہے نا. غسل کن چیزوں پہ ہو رہا ہے, ہر شخص کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے اس وقت اشد غسل کی ضرورت جی جی اور مجھے غسل کرنا ہے. تو پہلی فرصت میں غسل کریں. جی بالکل کتابوں کے اندر علماء صلحوں سے جا کے دین کے بارے میں انسان کو شرم نہیں کرنی چاہیے. جی بالکل صحیح. یقین جانے ہم لوگ جو آج پیچھے ہیں, ہم دین سیکھ نہیں رہے, ہم سیکھنا چاہتے ہیں, ہم شرم محسوس کرتے ہیں یہی کہ چیز ہے. کسی عالم سے, کسی مفتی صاحب سے, مسجد کے خطیب صاحب سے کوئی بات پوچھتے ہماری ہمیں شرمندگی ہوگی, ہماری بےعزتی ہوگی. صحیح بات. ایسی بات نہیں ہے. یقین جانیے ہماری آپ کی اصلاح ہوگی. ہم 10 سال سے نماز پڑھنا ایک مثال ہے. اب نماز کے اندر ہمیں کیا کہتا ہے, پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے, بعد میں کیا کہ سورہ پڑھنی چاہیے. جی جی بالکل. اب ہمیں معلوم نہیں, ہم جو ہے نا پہلے سورہ فاتحہ پڑھ دیتے, اس کے بعد ہم ثنا پڑھ رہے ہیں. اب ہم 10 سال تک یہ عمل کر رہے ہیں. اب ہمیں معلوم, اب ہم کہیں بیٹھے ہوئے تو 10 آدمی بات کر رہے ہیں تو بولتا ہے اس طرح کرو, تو ہم سوچتے ہیں 10 سال تو ہمیں ہو گئے. ہم اتنی کوشش نہیں کر رہے کہ مسجد کے امام سے, مفتی صاحب سے یا کسی علماء صلاح سے اس بارے میں مسائل معلوم کریں. آیا میں 10 سال سے ایسے نماز پڑھ رہا ہوں, پہلے سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں پھر ثنا پڑھتا ہوں. یہ مثال دے رہا ہوں میں, جی جی بالکل. کہ آیا کہ میری نماز ہوگی نہیں ہوگی. صحیح بات. تو ہم ان چیزوں سے پتہ نہیں کیوں گریز کرتے. یقین جاری ہاں یہ تو ہے, میں دیکھتا ہوں, میں خود میرا کافی سارا واسطہ پڑا ہے, یقین مان. میں اس بارے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ کے تخصص سے. جتنے بھی علماء کرام ہیں جو بھی ماشاءاللہ جمعے کے خطبے کرتے ہیں, کہ خود 5 منٹ جو ہے لگا کر 5 منٹ شروع میں, تاکہ جو آنے والے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو, اور 5 منٹ آخر میں, اگر یہ 10 منٹ وہ مخصوص کر لیں بنیادی مسائل پہ, تو میرا خیال ہے کافی آگاہی ہو جائے گی ہماری. اصل میں آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں رواج پتہ ہے کیا ہے. اب آپ نے دیکھیے ہم چلے تھے غسل پہ, وہ شروع ہو گیا ابھی تو ٹاپک ہی تبدیل ہو آپ نے جو ہے نا ٹاپک کو کہیں اور لے گیا. گئے. صحیح بات ہے. اب سب سے بڑی بات یہ دیکھیے, ایک مسجد میں 1:30 بجے جماعت کھڑی ہوتی, ٹھیک ہے, امام صاحب, خطیب صاحب
ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں 1:05 پہ یا 1 بجے 1 بجے آدھا گھنٹہ تقریباً 30 ان منٹ کو بیان کرنا ہے. جی جی آپ یقین جانیے جس وقت خطیب صاحب ممبر پہ بیٹھے ہوتے یا موزون ہوتا ہے ہاں یا 5-6 لوگ ایک دو لوگ صحیح بات یہ تو میں ایک دو لوگ ہوتی ہیں. جب مسجد کے اندر خطبے کی پہلی اذان ہوتی ہے تب مسجد کے اندر 5-6 صفحے بھر جاتے جی جی اور جب جیسے ہی دوسری اذان ہوتی ہے او لوگ تو سوروں پہ کسی کے سر پہ ٹوپی ہے نہیں وہ بھاگ رہا ہے کوئی بائک پہ بھاگ رہا ہے جی جی کوئی جانماز بغل میں دبا کے بھاگ رہا ہے. ہاں صحیح تو بات آپ یقین جانیے خطیب بھی بیچارہ کیا کرے. یہ بات صحیح ہے آپ کی. یہ تو میں خود اس چیز کا جو ہے یقین مانے اس چیز کی وہ دیکھتا ہوں میں خود دیکھتا ہوں اس چیز کو. تو آپ کی بات صحیح ہے. تو پھر یہ بتائیں چلیں ہم پھر واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. تو چلیں آپ یہ بتائیے کہ طہارت جو ہے یہ جو غسل ہے اس کے فرائض اس کتنے کے دیکھیے 3 فرائض. جی بتائیں. انسان کو جب حاجت ہو اس غسل کے اندر چند باتیں ایسی ہیں جو راز کی باتیں جی 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 ٹھیک ہے. نمبر ہے ہمارا یا نماز کی کتابیں آسان مرتجب نماز کی کتابیں جی جی یا پھر آپ معلومات کرنا چاہیں علماء صلاح سے جی معلوم کریں. 3 فرائض بالکل بڑے ہیں پاس بالکل صحیح ٹھیک ہے کہ ایک غسل کی نیت کا ٹھیک ہے بالکل لازمی ہے نیت کرنی لازمی کہ اللہ تعالیٰ میں نیت کرتا ہوں غسل میں نیت کرتا ہوں باقی دل میں ارادہ کرتا ہاں بالکل صحیح ہوں. مسلمان بننے کا صرف دل میں ارادہ کرنے کا. جی چلیں ٹھیک صحیح ہے. اب یہ نہیں کہ انسان مغرب کی نماز پڑھ رہا باواز ہے بلند نہیں. ہاں ارادے کا نام نیت ہے. جی ارادہ جو ہے وہ نیت سے نیت کا نام. بالکل صحیح ہے. اچھا اب یہ دیکھیے کہ ارادہ کہاں سے ہو رہا ہے. دل سے ہی ہو رہا ہے. آپ کی پہلی بات کی جواب آ گیا کہ انسان لباس پہنا ہوا ہے صاف ستھرا لیکن اندر سے جو ہے وہ ہاں بالکل صحیح بات ہے. تو ہمارا ارادہ کہاں سے ہو رہا ہے. ہاں دل سے بالکل دل کی گہرائی سے. اب اندازہ لگا لیے جی ایک باطن ہو گیا ایک ظاہر ہو گیا. ظاہر ہو گیا بالکل. اب ظاہراً تو ہر انسان کو ہر اچھا نظر آ رہا ہے اس کے باطن میں کوئی نہیں پتا. ٹھیک ہے اچھا اس کو معلوم ہے کہ مجھ پر اب غسل فرض ہو گیا فرض ہو گیا صحیح بات. اس نے نیت کر لی. ٹھیک ہے نیت کر کے اپنے ہاتھ غرارے کرے. ٹھیک ہے غرارے اس طریقے سے کرے کہ یہ حلقوں تک پانی پہنچ جائے. بالکل صحیح ٹھیک ہے. جب ناک میں پانی ڈالے نا تو یہ نرم ہڈی جو ہے ہلکا سا جی جی یہ بھی ہونی چاہیے. اس کے بعد وضو کر. اچھا مسئلہ یہ ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ غسل کے اندر وضو کرنا فرض ہے. اچھا صحیح ہے. عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل کے اندر وضو فرض. غسل سنت ہے. ہاں غسل کے 3 فرائض ہیں نا. جی جی بالکل صحیح ہے. پہلی نیت کر کے نیت کرنا ہے. جی ٹھیک ہے اس کے بعد ہاتھ دھونے ہیں. ہاں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے غرارے کرنا ہے. غرارے کرنا اس کے بعد پورے جسم پہ پانی بہانا اچھی طرح بہانے کے بعد جسم کو ملے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے. جی جی ہاں اچھا اگر 3 دفعہ کی قید ہے 3 دفعہ کرے یا ایک ہی دفعہ میں 3 دفعہ بھی کر سکتا ہے. اب تو یقین جانیے جدید دور آ گیا. اب شاور ہے. ہاں یوں کر کے سارا یوں. اب تو شاور آ گیا. جی جی پہلے کا دور تھا کہ لوٹا ہوتا تھا بالٹی ہوتی تھی آدمی لوٹے سے ڈال کے بالوں کو خوب مل رہا ہے. دائیں بائیں ہاتھ پانی ڈال کے مل رہا ہے. جی جی تو کتنا اب دیکھیے کتنا جدید دور ہے. انہوں نے لیا شاور ہلکا سا بالوں میں لیا اور بالوں کی جڑوں کو اچھی طرح لیا تاکہ کوئی جگہ خوش نہ رہے. جی جی اس کے بعد دائیں بائیں ہاتھ پہ کیا اس کے جسم میں ملا. اور یقین جانیے انسان جتنا کیا کہتے ہیں گے غسل کے ٹائم اپنے جسم کو مل کے پاکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ صحیح تو کہتے ہیں نا صفائی جو ہے نصف ایمان. ہاں بالکل آدھا ایمان انسان کا کس کے اوپر آ رہا ہے صفائی پہ. اب ہم اندازہ لگائیے صفائی یہ ہے. جی جی تو اس کے بعد انسان پھر وضو کرتا ہے. وضو کرنے کے بعد تو کیا اپنے پورے جسم میں پانی بالکل صحیح. پانی بہانے کے بعد انسان پاس آ. ہاں اگر غسل کے بعد آپ یہ دیکھیے کوئی جسم میں کوئی جگہ آپ کے خشک رہ گئے تو دوبارہ غسل کی ضرورت نہیں. جی جی وہاں ہلکا سا پانی بھالے اچھا اچھا غسل ہو جائے. لیکن وضو جو ہے نا وہ سنت ہے. جی جی وضو تو اس لیے نا کہ غسل کے ساتھ نماز پڑھیں گے ہاں زیادہ. جی جی تو کہنے کا مقصد یہ کہ جب جیسے ہمیں دیکھیں کہ بچے سنے بلوغ کے اندر بڑے ہو گئے ہیں
اور معاملات ہیں، ہاں تو ہمیں جو ہے نا فوراً معلومات ہونی چاہیے کہ غسل ہم اب جیسے جمعہ کے غسل کرنا مستحب عمل ہے، لیکن اس کا اجر بھی، جی جی بالکل صحیح ہے. اور کیونکہ جمعے کے غسل سے وضو سے نماز ادا کرے آپ. بالکل صحیح ہے. ہاں نہیں وہ تو بالکل صحیح بات ہے. اب جمعہ والے دن بھی لوگ جو ہے غسل نہیں کرتے. جی وہ اصل بس وہ جلدی جلدی بس کاموں پہ وہی نا نماز آپ میں کی تھوڑا. بات ہے نا کہ اب خطیب صاحب بیچارے کیا بیان کریں، کیا مسائل بیان کریں. ہاں آخر ہم مسجد میں جب آخری ٹائم میں ہی ہم پوچھ رہے ہیں. یا تو جب پہنچتے ہیں جب اقامت ہو رہی ہوتی ہے جمعہ کی، جی جی جب پہنچ جاتے تو وضو کے 3 فرائض ہیں، جی ان جی میں سے ایک فرائض بھی رہ گیا ہمارا غسل نہیں ہوگا، نہیں ناقص ہو جائے گا. نہیں. نہیں ہوگا. تو ہمیں غسل پہ توجہ. جی جی ہم غسل پورا بتا نہیں سکتے، کچھ اس میں معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انسان پرسنل علماء سے مفتی صاحب سے معلوم ہوتا ہے یا پرچے میں لکھ کے دے دیتا ہے. جی جی کہ اصل میں پاک رہنے کے لیے انسان کو غسل سب سے پہلا سبق یہی، بالکل صحیح بات ہے. جہاں پہلا سبق ہی یہی. اور آپ پاکی کے بارے میں اس بات سے اندازہ لگا لیجیے کہ میں ایک مثال کے طور پر آپ کو سمجھاتا ہوں جی جی بھائی، جی جی اور آپ مجھ سے کہیں گے کہ ساجد بھائی آپ نے بڑی پیاری مثال دی. جی یہ دیکھیے کہ ایک گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے نا. جی جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کو کسی سے پاک صاف ہو کر کے ماں باپ کو دیا جاتا ہے، دادا دادی جانا. بالکل. حتیٰ کہ غیر مسلم کنٹریز میں بھی نلایا جاتا ہے، سب جگہ ایک جیسے ہی ہوتا ہے. تو دیکھیں وہ کیا اس کو کتنا پاک صاف کر، یعنی پاکی کتنی بڑی چیز ہے اور کتنا بڑا عمل ہے. بالکل صحیح اس بات سے. جی جی اور پھر دوسری مثال یہ کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے کیسے تو بھی پاک صاف کر کے اس کو جو ہے نا بھیجا جاتا ہے. بھیجا جاتا ہے. تو اب یہ اندازہ لگائیے کہ جب بچہ دنیا میں آ رہا ہے جب پاک صاف، جب دنیا سے جا رہا ہے بندہ جب پاک صاف، تو اب ہمیں جب غسل کی ضرورت ہے تو ہمیں پاک صاف رہنے کے اندر کیا خبر. ہمیں اس کے اندر زلفی بھائی اپنی شان میں یا اپنی بےعزتی نہیں سمجھنا چاہیے. ہاں بالکل یہ تو آپ یقین جانیے ذرا سا کوئی مسئلہ ہمیں شرعن مسئلہ ہو کچھ بھی ہو، اپنے مسجد کے خطیب صاحب سے یا مفتی صاحب سے یا عالم صاحب سے خاموشی سے جا کے معلومات کرے، تنہائی میں بیٹھ کے کہ حضرت میرے ساتھ یہ ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے کہ جو بھی علماء صلح ہوگا وہ اس کی رہنمائی کرے گا. اور آپ یقین جانیے کہ دین کے اندر ہمیں شرم نہیں کرنی چاہیے. بالکل صحیح. ہاں نہیں یہ تو ہے. آپ یقین جانیے ہم دین میں شرم کرتے ہیں اور ہمیں اس کی معلومات لینی چاہیے، طہارت کے بارے میں معلومات. نصف ایمان یعنی کہ ایمان انسان کا نظر نہیں آتا، بالکل صحیح. ہاں نہیں یہ تو ہے. بالکل نظر نہیں آتا، ہاں لیکن آدھا ایمان. اب اندازہ لگائیے آدھا ایمان جب پاکی کے اوپر ہے تو اس کا مقصد ہے ہم پاک صاف نہیں ہیں تو پھر ہم اس کا مطلب ایمان ہی ہمارا مضبوطی نہیں ہے. بھائی بغیر وضو کے جب نماز نہیں ہو سکتی اور پھر نماز جب ہم وضو کرتے ہیں اس سے پہلے ہمارا جو ہے پاک جسم کا ہونا ضروری ہے، تبھی تو وضو بھی قبول ہوگا ہمارا. بھائی تو 13 شرائط، نماز کی 13 شرائط میں اگر ہم آئیں گے نا جی جی تو اس کے اندر جسم کا پاک پاک ہونا ہونا بھی ضروری ہے. یہی چیز ہے. یہی چیز وہ جب وہی نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہو جائے گی. جی جی تو کہنے کا مقصد یہی ہے زلفی بھائی کہ انسان اس کو کوئی مشکل کام نہیں. بھائی غسل کے 3 فرائض بالکل. ہاں یہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ غسل کے 3 فرائض ہیں، ان میں سے ایک بھی ہمارا فرض رہ گیا غسل ہوگا نہیں. ہوگا نہیں. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آسان نمازی کتابیں آتی ہیں اس کو سے پڑھ لیجیے. نہیں سمجھ میں آ رہا، آپ کے مسجد کے اندر خطیب صاحب ہے، آپ کے علاقے میں مفتی صاحب رہتے ہیں، عالم رہتے ہیں، ان سے دوستی کریں، ان سے جا کے خاموشی سے یا فون کریں کہ حضرت میرے ساتھ ایسا ایسا مسئلہ ہے. کیونکہ دیکھیے راز کی بات ہاں نہیں ہوتا ہے. ایسی راز کی باتیں ہیں جو انسان بعض اوقات یقین جانیے کہ اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے بات. ہاں نہیں ہوتا. تو اس میں منع نہیں کہ آپ دین میں شرم نہ کریں، کوئی بھی دین کا شرعن مسئلہ ہو فوراً جو ہے نا آپ نے رابطہ بالکل رابطہ کرنا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت. بھائی طہارت جو ہے اس کے بغیر انسان کی زندگی ہے. تو ناظرین ابھی آپ نے سنا ساجد بھائی نے کہا کہ دین کے معاملے میں پلیز آپ شرم نہ کریں، کیونکہ اگر آپ شرم کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے کہ نماز ناقص پڑھتے رہیں گے ساری عمر. تو پھر جب آپ کو پتہ چلے گا یا آپ شرمندہ ہوں گے
دین کے مسائل کے بارے میں آپ بالکل شرمندگی نہ کریں. آپ یہ دیکھیں جب اسلام آیا تو اس کے پہلے شاگرد جو ہیں ان کو دیکھ لیں کس عمر کے تھے. صحابہ اکرام جو تھے وہ آپ کو پتہ ہی ہے صحیح. کہ جب بڑے تو اس کا مطلب ہے ہمیں یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ ہمارا جب دین آیا تو پہلے شاگرد کو ہم دیکھیں اس کی عمر کتنی تھی بالکل ماشاءاللہ. بالکل بالکل. تو جب ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں, اللہ تعالیٰ نے مثالیں رکھ دی ہیں, تو پھر ہمیں شرم نہیں کرنی چاہیے. ہم یہاں پہ ہمارے معاشرے کے اندر مسئلہ یہ کہ 15-16 سال کا بچہ جب جو ہے وہ تھوڑا جوان ہو جاتا ہے تو دینی مسائل پوچھنے میں وہ کہتا ہے یار میں اگر پوچھوں گا تو مجھے پتہ نہیں کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی. اپنے آپ کو سوچتا کہ میں شاید انسلٹ ہو گئی یا میں تھوڑا نیچے. میں سمجھتا ہوں کہ بعض کا جو ہے نا مسجد کے اندر بھی جو ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے امام صاحب کو کہ بھئی آپ کسی بھی عمر میں پوچھ سکتے ہیں. اور جو ہے آپ کی ایک بات زلفی بتاؤں نا, جی جی دین کے اندر یقین جانی عمر کے کوئی قید نہیں. یقین کوئی قید نہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے خود 80 برس کے لوگوں کو نورانی خواجہ پڑھتے ہوئے دیکھا. ابھی تو میں کو شرم, دین میں تو کوئی قید ہی نہیں ہے. سب سے اچھا دین اسلام ہے. اسلام ہے, بالکل صحیح بات ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, کوئی شک نہیں. آپ یہ دیکھیے آپ کی بات کرتی ہے, ہمارا تو موضوع غسل کا تھا. اب دیکھیے ہم ادھر سے ادھر چلے گئے. اب ایک بات کہہ دوں, اب دین اسلام کا اللہ نے سورہ آل عمران میں کیا فرمایا, انا دینا عند اللہ الاسلام. دیکھو میرا سب سے پسندیدہ دین اسلام. جب اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے تو الحمدللہ ہم بھی دین اسلام. اصل میں اسلام ایک بات بتاؤں, جب ہم کوئی بھی دینی پروگرام بناتے ہیں تو ہم موضوعات سے اس لیے ہٹ جاتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایک دوسرے سے منسلک ہیں. اگر ہم ان چیزوں کو ایکسپلین نہ کریں تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. میں اب خالی آپ کو کہوں کہ ساجد بھائی آپ طہارت کے آپ فرائض بتا دیں وہ کر دیں, تو بات یہ ہے کہ وہ چیز بنتی نہیں ہے. آپ کی بات ویری سوری کہ میں بعض کا جو ہے آپ کو دوسری طرف لے کے جاتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں اب آپ کی بات کر رہی ہے. دیکھیے اللہ نے دین اسلام کے اندر مرد اور عورت, ٹھیک ہے نا, مرد ہے علماء مفتی سے, بچے ہیں مطلب مدارس جاتی ہیں بچے اپنے کیا کہتے ہیں معلمہ سے یا پرچے میں لکھ کے معلومات کریں. ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے. بالکل صحیح بات ہے. وہ تو آپ یقین جانیے کہ ہم تو اس معاشرے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاشرہ جو ہے اب ہر چیز گوگل سے معلوم کرتا ہے. ہاں صحیح بات ہے. اصل میں بات کرنا ایسا ہوتا ہے, ایک بات ہوں, جو نوجوان نسل ہے نا بجائے اس کے مسائل پوچھنے کے نا وہ یوٹیوب کے اوپر چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے آج کل کا دور واقعی لیکن ایک بات ضرور ہے, اس چیز سے میں ایک بات کہتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس ماڈرن ٹیکنالوجی نے آج تمام چیزیں بالکل اوپن کر دی ہیں. میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا پتہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کہے گا یوٹیوب بھی تھی بھائی. تو اس لیے میں ماڈرن ٹیکنالوجی کو میں کبھی برا نہیں کہتا. انسان میں کہتا ہوں چلیں آپ نے گوگل سے معلوم کر لیا, ٹھیک ہے, اب اس نے ہمیں بتا دیا, اب ہمیں اس کی پہلے تصدیق کریں. جی جی عالم سے کسی مفتی صاحب سے کہ بھائی دیکھیے میں نے مسئلہ یہ تھا, میں نے گوگل سے آئے یہ مستند ہے یا غیر مستند ہے. جی جی مستند ہوگی تو الحمدللہ غیر مستند ہوگی آپ برائی سے بچ جائیں. جی جی اتنا فرق. ہاں نہیں یہ تو ہے. جدید دور ہے, یقین جانیے اس وقت مشینری میں جا رہی ہے. بڑے علماء کرام بھی جو ہے وہ دیکھیں, میں بتاؤں ابھی اگلے دن ایک مسئلہ آیا تھا کہ بھئی وہ تصویر کا مسئلہ آیا تھا, بھئی کچھ لوگ جو ہے تصویر نہیں بنوانا پسند کرتے. آج کل میں ایک بات کہتا ہوں آپ کے طرف سے کہ آج کل حج پہ جو ہماری بہنیں مائیں جا رہی ہیں کوئی تصویر لگانا لازمی ہو گئی ہے. اس لیے اگر آپ میڈیا پہ آ کے بات کر رہے ہیں شرعی لباس پہنا ہوا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بار؟ یہ موضوع سے پھر ہٹ گیا میں, لیکن ویری سوری بعض کا میرے اوپر سوال آتے ہیں, میرے اوپر لوگ سوال ڈالتے ہیں کہ بھائی یہ بھی پوچھ لینا. آپ نے دیکھیے اب جو بات ہماری کہیں سے اب یہ کہاں پہنچ گئی ہے, شرم پردے کے اوپر. پردے کے اوپر پہنچ گئی. صحیح بات ہے. آپ نے یہ بات کی جی پاسپورٹ اور شناختی کارڈ میں جی پہلے جب تھا اب لازمن ہو گئی. صحیح بات ہے. اب علماء نے اس کی اجازت دی, صلحاء نے اس کی اجازت دی. دیکھیے نا اب اس کی اجازت ہے تو یہ کام ہو رہا ہے نا, اگر اس کی اجازت ہے تو کام نہیں کر سکتے ہم حج پہ نہیں جا سکتے, حج پہ نہیں جا سکتے, عمرہ نہیں کر سکتے, اور ہمیں سب سے بڑی بات ہم اپنے پاکستان کی شناخت نہیں بنا سکتے.
यही चीज है। नादरा के अंदर शनाख्त नहीं होगी जब तक सामने तो तस्वीर नहीं खींचेगा कैमरे के साथ। यकीन जानिए। भाई मैं वेरी सॉरी, बात का ऐसा होता है कि असल में वो छोटा सा सवाल आ जाता है जहन के अंदर कि यार वो उस शख्स ने ये सवाल किया था, तो मैं साजिद भाई से किसी भी मौके के ऊपर पूछ लेता हूँ। तो आज का हमारा बुनियादी मौजूद था कि पाकीज़गी, तहारत और ये गुस्ल और वज़ू। तो हमने एक बात सॉर्ट आउट की कि किसी के वाइट लिबास या कोई भी लिबास पहना हुआ है, अगर वो साफ सुथरे लिबास में, इसका मतलब ये नहीं कि वो पाकीज़ा है। पाकीज़गी इस्लाम के अंदर जो है इसके कुछ तकाज़े हैं कि उसका जिस्म का पाक होना, इस्लामी तरीके के मुताबिक गुस्ल में हो वो शख्स। और देखें एक और बात बताऊं, मेरे नज़दीक अगर मैं पाक नहीं होऊंगा, मैं अपने ऊपर ही मिसाल लेता हूँ, अगर मैं पाक नहीं होऊंगा, अगर कोई मुझे जो है जमात जा रही है, वो मुझे दावत देती है नमाज की, अगर मैं पाक नहीं होऊंगा तो मैं एक दफ़ा शर्मिंदगी महसूस करूंगा, उसके साथ जा नहीं सकता, ये चीज़ है। तो इस सेशन के तवज्जुह से मैं यही कहूँगा कि आप जो है कोशिश करें पाक रहें, ताकि अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करे, क्योंकि उसने कहा है कि जो इंसान पाक साफ रहता है उससे मैं मोहब्बत करता हूँ। पाक साफ में जो है, पाक का मतलब यही है कि जिस्म भी आपका पाक होना चाहिए, लिबास भी आपका पाक होना चाहिए, दोनों चीज़ें। सबसे बड़ी बात भाई, फरिश्ते आपके साथ रहेंगे हर वक्त महफिल फरिश्ते तो पाकी को पसंद करते हैं, नापाकी को थोड़ा पसंद करते हैं फरिश्ते। अब आप पाक नहीं है, मिसाल है, आपका वजू नहीं है, आपने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ी, बिल्कुल सही बात। हाँ नहीं, ये तो है। नमाज होगी। जबकि आप ये देखिए, फिर हम मौजूद से लगा, जन्नत की कुंजी क्या है? नमाज। नमाज और नमाज की कुंजी वजू है। वजू और गुस्ल तो हुए पहले, वो भी वजू हो गया ना। जी जी। नमाज की कुंजी वजू है जी। अब वजू की कुंजी लगा ली गुस्ल। अब ये बताइए आप कि इंसान जब इनको क्रॉस जब तो आगे बढ़ेगा। दीन इस्लाम में जो है कुछ चीजें जो है वो एक दूसरे से तस्बीह के दाने की तरह मुंसलिक हैं, यकीन जाने फिरी हुई है एक दूसरे पे। तो इसलिए चले इंशाल्लाह साजिद भाई से वेरी इंशाल्लाह आइंदा भी हम मुस्तफीद करेंगे, कोशिश करेंगे हम मौजू से ना हटें, लेकिन अगर हम हटें तो यकीन माने इससे बात का ऐसा होता है कि एक चीज दूसरे से जो है वो मिली हुई है, तो इसलिए मुझे मजबूरन जो है ये पूछना पड़ता है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल आप सही है। तो इंशाल्लाह फिर अगले सेशन में जो है हम फिर मौजूद होंगे इंशाल्लाह। तो आज हमने जो है तहारत के ऊपर बात की और साजिद भाई ने बड़े इंशाल्लाह इसी मौजू को आगे बढ़ा, इसी के अंदर सब चीजें चलती रहेंगी और हर चीज वाज़ेह होती रहेगी। तो अब आप बताइएगा कि अगले हफ्ते नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंशाल्लाह गुस्ल भी चलेगा, ठीक है, उसके वजू भी चलेगा, ठीक है इंशाल्लाह। इसी दौरान सारी बातें होती जाएंगी। उसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं, आप यकीन जल्दी भाई, कि बातें जब आदमी करता है ना, तो अल्लाह की तरफ से कुछ बातें अल्लाह ताला खुद उसके दिलों में डालता है। हाँ सही बात है। उससे यकीन जानिए इस्लाह हो जाती है। ये अमल तो था नहीं, ये अमल तो बातों का इस्लाह से फायदा होता है इंसान का। हाँ सही बात है। बात का वही बात के दौरान में जो है, हालांकि मौजूद कहीं पे साजिद भाई ने भी इंडिकेट किया, मैंने भी किया, कोई तैयारी नहीं उसकी। आपने सवाल किया, अल्लाह ने फौरन में दिलो दिमाग में बात, भाई इनसे ये बात जी। तो ये अच्छी बात है, इंसान को होना चाहिए, मालूमात करनी चाहिए। तो इस बात से साबित हुआ कि दीन इस्लाम में जो है एक बात है कि शरअ में कोई शर्म नहीं है। आपको कोई भी चीज पूछनी है बिला तकल्लुफ, इंशाल्लाह साजिद भाई का जो है हम वो व्हाट्सएप नंबर जो है अपने इसके प्रोग्राम के नीचे उसके दे देंगे, वीडियो के नीचे। हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह, हम तो मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आप जो है डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं या हमारे वीडियो के नीचे जो है कमेंट्स के अंदर जो है वो आप पूछ सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट सेशन में जो है वो साजिद भाई से जो है क्वेश्चन करें। बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल। तो इंशाल्लाह आज के सेशन के जो है इख्तिताम पजीर होता है, तो इजाजत दें। असल में हम बोलते हैं ये मौजूद ऐसा है कि हम 3-4 घंटे भी इस पे बात कर सकते हैं, लेकिन आज बात के 3-4 घंटे नहीं, मैं कहता हूँ आप 24 घंटे लगे रहे, यकीन जान ये खत्म नहीं होगा। दीन इस्लाम तो इतना खूबसूरत है, आप यकीन जानिए, जितनी इसकी डीप के अंदर जाते रहेंगे ऐसा लगता रहेगा फूल झड़ रहे हैं, हम गुफ्तगू करते चले जा रहे हैं, वक्त का पता नहीं चलेगा। हाँ सही बात। लेकिन मसला ये है कि हमने अपने जो है ना, आजकल जो है लोग जो है वो 10 मिनट हद 15 मिनट, उसके बाद जो है वो थोड़ा सा आपको पता है थोड़ा मौजू कोई भी हो वो चाहते हैं चेंजिंग, तो इसलिए हम ज्यादा लंबी नहीं बनाएंगे। तो इंशाल्लाह, लेकिन 10 से 15 मिनट बाद बहुत हम आइंदा इस तरह अपने सिलसिले को लेके चलेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए इस प्रोग्राम में, हमारी इस्लामिक जो है ये वीडियोस के अंदर साजिद भाई के साथ जो है बिल्कुल इंशाल्लाह इस्तिखारा है, इलाज का है हमारा, रूहानी तो खानका हमारी जी वो नंबर है हमारे, इंशाल्लाह लें अल्लाह के। चलें ठीक इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर एक दफ़ा हाजिर होंगे। आज हम आपसे इजाज़त है, मैं और साजिद भाई। तो अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।